بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ انبیاء کرام میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور لاسٹ ٹائم یوسف علیہ السلام کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ آج ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جو پیغمبر ہیں تینوں، قرآن مجید میں ان کا غیر معمولی تذکرہ ہے۔ ہاں، یہ بتا رہے ہیں مجھے کہ یوسف علیہ السلام کا قصہ پورا ہم نے نہیں پڑھا تھا، جب وہ جیل بھیج دیے گئے وہیں تک پڑھا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو وہاں دو قیدی جو تھے وہ محل کے ملازم تھے اور بادشاہ کے خلاف کوئی بغاوت ہوئی تھی، اس سازش کا وہ حصہ بنے تھے۔ ان میں سے ایک باورچی تھا اور دوسرا شراب پلانے والا، جیسے ہمارے آفس میں ٹی بوائے ہوتا ہے کہ جو سب کو چائے سرو کرتا ہے، تو شراب سرو کرنے والا ساقی ہوتا۔ ان دونوں کو ایک ایک خواب آیا اور انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کا تذکرہ کیا۔ اچھا، اس کو سمجھ لیں کہ جب بھی آپ نیک دکھیں گے، نیک ہونا نہ ہونا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن اگر میری لک جو ہے وہ اپیرنٹلی وہ نیک ہوگی تو پھر لوگ جو ہیں وہ راہ چلتے میں ہی آپ سے کنسلٹ کریں گے۔ بس میں سفر کرتے ہوئے، ٹرین میں سفر کرتے ہوئے، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہوئے، ایون ڈپارچر لاؤنج میں بیٹھے ہوئے، میرا اپنا یہ تجربہ ہے کہ لوگ اپنا پرابلم جو ہے وہ ہم سے شیئر کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ جب بھی آپ کو کوئی نیک آدمی دکھے گا تو آپ اس سے اپنے دل کی بات شیئر کریں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام وہ نیک دکھتے تھے، لہذا ان دونوں قیدیوں نے، اچھا قرآن مجید کی ڈسکرپشن میں کہا گیا ہے کہ جب وہ کھانے پر بیٹھے، اچھا یہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو یعنی فلنگ دی بلینکس کرنا ہوتا ہے بیچ میں، تب کہانی مکمل ہوتی ہے۔ کہ قیدی ویسے تو اپنے سیلز کے اندر ہوتے ہیں، لیکن موسٹلی کھانا جو ہے وہ اکٹھے ان کو سرو کیا جاتا ہے۔ تو جب کھانے کے دسترخوان پر جا کے بیٹھے تو ان دونوں نے کہا کہ اے یوسف، تم ہمیں نیک آدمی دکھتے ہو، تمہارے خواب کی تعبیر بتا دو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ جی میں کھانا سرو کرنے سے پہلے تمہیں تعبیر بتا دوں گا، فکر نہ کرو، لیکن پہلے ذرا میری بات پہ سن لو۔ وہاں انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ پر ڈپینڈ کرنے اور اللہ کی قدرت کا سبق دیا، بڑے ہونے کا، کہ میں ایک ایسی قوم میں سے آیا ہوں جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، لیکن میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق، اسماعیل، یہ سب کیا ہے، ہم اللہ کے ماننے والے ہیں۔ تو پہلے تبلیغ کی ان کو اور پھر انہیں خواب کی تعبیر بتائی۔ میں نے نوٹ کروایا تھا آپ کو لاسٹ ٹائم کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر بتانے کا تذکرہ یہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ جب عزیز مصر انہیں خرید کر گھر لایا اور بیوی سے کہا کہ اکرمی مثواہ ہو، اس کا خوب خیال رکھو، عسیٰ ان ینفعنا، کیا پتہ یہ ہمیں کوئی فائدہ دے، او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں۔ تو وہاں فرمایا گیا تھا کہ یوں ہم نے یوسف کو مصر میں اسٹیبلش کیا،
اور ہم نے ان کو خوابوں کی تعبیر کا علم بتایا۔ اس کے ساتھ ایک بات کہی گئی تھی کہ واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے کاموں پر پورا کنٹرول رکھتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جیل تو بھیج دیے گئے، وہاں اب اللہ تعالیٰ کی ساری اسکیم، بھی تو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ سے کہا تھا کہ اگر آپ یہ سبق یاد رکھیں کہ یہاں کچھ بھی ایکسیڈنٹلی نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ مائنیوٹ جو سپرویژن ہے وہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کا واقعے میں آپ اگر ٹریس کریں تو بنی اسرائیل کو اللہ نے عزت دینی تھی۔ بنی اسرائیل سمجھتے ہیں نا، یعقوب علیہ السلام کی اولاد، حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اسحاق کے بیٹے یعقوب، اور پھر یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے۔ انہوں نے کیا اسکیم بنائی کہ یوسف و اخوہ احب الی ابینا منا، کہ یوسف اور اس کا بھائی ابا جان کو زیادہ پیارے ہیں ہمارے مقابلے میں۔ لہذا انہوں نے کیا کیا تھا، یعنی مگرو لانا سے کنویں میں پھینکا، اور جو قافلہ وہاں سے گزرا اور انہوں نے ڈول ڈالا پانی نکالنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام بھی اس ڈول کے ساتھ باہر آ گئے۔ اس میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ آپ نے یہاں فل ان دی بلینکس کرنی ہے، کہ اگر تو ڈائریکٹ رسہ زمین میں جا کے وہاں سے پانی نکالیں تو حضرت یوسف علیہ السلام، ظاہر ہے بچے بھی، وزن ہوتا ہے خاصا، آپ تو اس وقت ٹین ایج میں تھے، تو ارلی ٹین میں اچھا خاصا وزن ہوگا۔ یہ تبھی ممکن ہے کہ وہ پلی جو ہے وہ لگی ہوئی ہو، وہ ٹرائی پاڈ جو ہے اس کے ساتھ، تو آگے چڑھ کے اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو یاد رکھنا ہے۔ جیسے میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سے کہا تھا نا کہ اگر آپ اللہ کو بھول کر، اللہ کو ایلیمینیٹ کر کے سیرت النبی پڑھیں گے تو آپ کو بہت ترس آئے گا کہ ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا والد پہلے دنیا سے چلا گیا، آپ یتیم دنیا میں تشریف لائے۔ آپ اس کو اللہ کے ریفرنس سے یاد کریں۔ پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت تھی اس میں کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کو پہلے بلا لیا، اور آپ ایک یتیم بچے کی حیثیت سے دنیا میں آئے۔ اچھا، اب اسی کو ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کے سب سے بڑے ایوان میں پہنچانا تھا۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسکیم کیا بنائی کہ ان کے بھائی آن دیئر اون ان کو کنویں میں پھینکے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہاں سے نکلوائے انہیں، غلام بنا کر بکتا بکاتا ان کو مصر میں لے جائے، اور پھر مصر کا ایک بہت بڑا وزیر انہیں خرید لے۔ اس کو آپ یعنی اللہ تعالیٰ کے ریفرنس سے کہیں گے تو کہانی بدل جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اس اونچے مقام تک پہنچانا تھا، لہذا آپ کو کنویں میں پھینکوایا، وہاں سے نکلوایا، اور مصر کے بڑے گھرانے میں پہنچا دیا۔ اگر یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام فرض کیجیے ان کا کوئی منصب ہوتا فلسطین میں، ان کا کوئی منصب ہوتا فلسطین میں سے، وہ میر ہوتے فلسطین کے، تو یعقوب علیہ السلام کے بعد وہ منصب کسے ملتا؟ بڑے بیٹے کو۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو وہ
عزت دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے اسے مجھے یا آپ سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ مجھے کہے کہ سمی میں یوسف کو عزت دینا چاہتا ہوں، بتاؤ طریقہ بتاؤ مجھے. کوئی ضرورت نہیں اس کو، اسے سارے طریقے آتے ہیں. اگر اس نے مجھے عزت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، دنیا کی کوئی طاقت مجھے عزت دینے سے روک نہیں سکتی. اور اگر اس نے مجھے ذلیل کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی بھی اس ذلت سے بچا نہیں سکتا. یہ جو قنوت نازلہ میں آپ پڑھتے ہیں نا کہ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَىٰ عَلَيْكَ إِنَّهُ لَا يُضِلُّ مَن وَالَيْتَ. جسے تو گلے لگائے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا. وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور جس کو تو دھتکار دے اس کو کوئی عزت نہیں دے سکتا. یہ جو ساری چیزیں ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اگر آپ دیکھیں تو نماز، فرض نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں اس میں ایک ذکر کیا ہے بلا؟ اللہم لا مانع لما آتیت. اے اللہ جو تو دے اسے روک کوئی نہیں سکتا، اور جو تو نہ دے وہ کوئی عطا نہیں کر سکتا. تو یعنی ہر نماز کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو یہ بات ریمائنڈ کرواتے تھے کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ جس کو عزت دینا چاہے اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، جسے وہ ذلیل کرنے کا ارادہ کرے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ اعزاز بخشنا چاہتا تھا، ان کو اس مصر کے بڑے ایوان میں لے کے جانا چاہتا تھا. اس نے سے ساری اسکیم بنائی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا جائے. اپنی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں اور عام طور پر ہم ان کو مس کیلکولیٹ کرتے ہیں. جب ہمیں کوئی عزت ملتی ہے، ہمارا کاروبار چمکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے، یہ میرے ڈیسیژنز کہ میں نے بر وقت سودا خریدا اور جہاں سے سستا ملتا تھا وہاں سے خریدا، اور پھر جہاں میں نے چاہا بیچا صحیح ٹائم پر. اسی کو آپ اللہ تعالیٰ کو بیچ میں شامل کر لیں کہ یہ جو مجھے نفع ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نفع پہنچایا ہے. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو نفع پہنچانے کا فیصلہ کرتا ہے تو کوئی اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اب حضرت یوسف علیہ السلام فلسطین میں ان کے سب سے بڑے گھرانے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں میں سے لاسٹ بٹ ون ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ ان کو سنک کروایا پہلے. اچھا، اب اپنی زندگی میں اگر ہم اللہ کو یاد رکھیں گے، یہ ذہن میں رکھیے گا، یاد کرنا اور چیز ہے، یاد رکھنا اور چیز ہے. یعنی یاد کرنا کیا ہے؟ میں کوئی تسبیح پھیر رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، یہ یاد کرنا ہے. یاد رکھنا کیا ہے؟ یہی دونوں اللہ پاک ہے. ہی از ابو اینی شارٹ کمنگ، یہ سبحان اللہ ہو گیا، اور ساری تعریفیں اس کی ہیں. تو یہ ہے یاد رکھنا. چلتے پھرتے انسان کو یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مجھے چلا پھرا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے روزی دے رہا ہے. ہم عام طور پر تو بھول جاتے ہیں نا، اپنے کاروبار کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کاروبار مجھے روٹی کھلا رہا ہے. نہیں، اللہ مجھے کھلا بھی رہا ہے، پلا بھی رہا ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھوکا رکھنے کا فیصلہ کر لے تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے ایک گھونٹ پانی اور
ایک لقمہ روٹی کا بھی نہیں کھلا سکتے. جب اللہ تعالیٰ میں اب یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اسکیمیں ہیں. جب آپ سمجھیں گے کہ ایکسیڈنٹلی یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 اور قیدی بھی آ گئے، نہیں، اللہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں 2 اور قیدیوں کو بھی لے آیا، اور انہیں بھی ایک خواب آیا. انہوں نے اپنا خواب یوسف علیہ السلام سے شیئر کیا، اور یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی. اب یہ ایکسیڈنٹلی آپ نہ سمجھے، اللہ تعالیٰ کی سمجھے تو آپ بڑا مزہ آئے گا آپ کو. واہ 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 سبحان اللہ، یعنی آپ دل سے سبحان اللہ جو ہے وہ نکلے گا. واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ. کہ وہ 2 قیدی جو تھے وہ ایکسیڈنٹلی نہیں آئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو لے کے آیا تھا. ان دونوں کا جو خواب تھا، ایک کا خواب تھا کہ میرے سر پر روٹیاں ہیں، وہ باورچی کو خواب آیا، اور پرندے اس میں سے روٹیاں نوچ رہے ہیں. اور دوسرے کو خواب آیا کہ میں اپنے مالک بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں. اور یوسف علیہ السلام سے کہا کہ تم نیک آدمی لگتے ہو، ضرور تم ہماری مدد کر سکو گے، تو ہمارے ان خوابوں کی تعبیر بتا دو. اب یوسف علیہ السلام نے جو تعبیر بتائی وہ یہ تھی، اس ساقی کو کہا کہ تم اپنی ڈیوٹی ریزیوم کر لو گے. اس کی ڈیوٹی شراب پلانا تھی. اور باورچی سے کہا کہ تمہیں گلٹی قرار دیا جائے گا اور تمہیں سولی دی جائے گی. یہ سولی اور پھانسی یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. پھانسی ہوتی ہے کہ کسی کو رسہ گلے میں ٹائٹ کر کے یوں لگا کے اوپر رسہ جو ہے ٹائٹ کر دیا جائے، اور نیچے جو پلیٹ فارم ہے اس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں، اور انسان اس گردن کے سہارے لٹکتا ہے، اور منٹوں میں اس کی جان جو ہے وہ نکل جاتی ہے. یہ کیا؟ یہ پھانسی ہے. ہمارے ملک میں یعنی سزائے موت جس کو دی جاتی ہے تو اس کو پھانسی دی جاتی ہے. سولی دینا کیا ہے؟ کہ زندہ انسان کے جسم میں کیل گاڑ دیے جاتے ہیں. یعنی اگر آپ کے ذہن میں ہو تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو مشہور پکچر ہے، آپ کسی بھی چرچ میں جائیں، عیسائیوں کا جو کراس ہے وہ یوں نہیں ہے. سولی دینا کیا تھا کہ ایک بڑی لکڑی، اس پر اوپر کسی آدمی کو زندہ لٹا کر اس کے جسم میں کیل گاڑ دیے جاتے تھے. ٹانگوں میں، بازوؤں میں کیل، اور پھر اس لکڑی کو بہت لمبی جو بار ہوتی تھی اس کو گاڑ دیا جاتا تھا زمین میں، اور پھر جس کے جسم میں کیل گاڑے گئے ہیں اس کے جسم میں سے خون رس رس کر وہ وہاں پر مرتا تھا. اس کو سولی دینا کہتے تھے. ذہن میں آئی نا آپ کی تصویر کہ عیسیٰ علیہ السلام کی جو تصویر ہے نا وہ یوں دکھاتے ہیں کہ یہاں ان کا وہ سر ہے، یوں کر کے وہ تصویر ہے. تو یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، اس باورچی سے کہا کہ تمہیں سولی چڑھا دی جائے گا اور پرندے تمہارے سر میں سے نوچیں گے. اچھا، جاتے جاتے
یوسف علیہ السلام نے اس ساقی سے کہا کہ اپنے مالک سے میرا بھی تذکرہ کرنا. مراد کیا تھی کہ بادشاہ کو بتانا کہ جب تم نو گلٹی ڈکلیئر کیے جاؤ گے، بادشاہ کو جا کے بتانا کہ جیل میں میری طرح ایک اور بھی شخص ہے کہ جو جیل میں فار نتھنگ ڈال دیا گیا ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ اگر میرا بھائی یوسف بادشاہ کو یہ پیغام نہ بھجواتا تو شاید وہ سال تک جیل میں نہ رہتا. یعنی ایک نبی کی شان یہ نہیں ہے نا کہ وہ انسانوں کی منتیں کرے. اچھا، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، وہی جو بات پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کریں ہر چیز کو، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سکیم تھی کہ وہ بھول جائے. یعنی آزادی کی خوشی میں وہ بھول ہی گیا کہ میں نے بادشاہ سے یوسف کا تذکرہ بھی کرنا تھا. پھر وہی بات ایکسیڈنٹلی نہ سمجھیں آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی سکیم کا حصہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کی ضرورت، گلے کو تھوڑا سا سکون ملے گا اس سے. چل تو اگر آپ اس کو کہیں گے کہ وہ ایکسیڈنٹلی بھول گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی سکیم تھی کہ وہ بھول جائے اور وہ بھول گیا. کوئی 7 سال کے قریب گزر گئے، بادشاہ کو ایک خواب آیا. وہ خواب بڑا عجیب و غریب تھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 خوشے سبز ہیں گندم کے، اور 7 خوشے جو ہیں وہ ہرے. بادشاہ نے بڑے دربار میں اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر تم واقعی خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ. لیکن سارے درباریوں نے ہینڈز اپ کر دیے اور کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ پٹھے سیدھے خواب جو ہوتے ہیں نا، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی، فورگیٹ اباؤٹ اٹ. اچھا، اب سین کو ذہن میں رکھیں کہ جیسے آپ کا ٹی بوائے جو ہے اس کو آپ کی ساری باتوں کا علم ہوتا ہے، وہ بولتا نہیں، لیکن آپ کے پاس کون کون لوگ آ رہے ہیں، کون کون آ رہے ہیں، ان کے ساتھ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں، اس کو علم میں ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ وہ جب بادشاہ درباریوں سے تقاضا کر رہا تھا کہ میرے خواب کی تعبیر لاؤ، تو وہ جو ساقی تھا اس وقت وہ شراب سرو کر رہا تھا. اچھا، اب چونکہ باقی سارے درباریوں نے ہینڈز اپ کر دیے کہ ہمیں ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں آتی، یہ جمبل ڈریمز ہوتے ہیں، ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. لیکن وہ ساقی جو تھا اس کو یاد آ گیا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے اگر ایک چکر جیل کا لگوا دیں تو میں آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر لا دوں گا. اب ظاہر ارینج کیا گیا ان کا وزٹ جیل میں. اور جیل جاتے ہی اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، یوسف یا صدیق، اے انتہائی سچے یوسف، اس خواب کی تعبیر بتاؤ. اور یوسف علیہ السلام نے جھٹ خواب کی تعبیر بتا دی. اچھا، اب یہاں ایک اور بات جو ہے وہ نوٹ کرنے کی ہے. پہلے جب جیل کے اندر قیدیوں کی حیثیت سے انہوں نے یوسف علیہ السلام سے خواب پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی میں بتا دوں گا تعبیر، لیکن پہلے میری بات سن لو، تبلیغ کی تھی. اب معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام اس سے ناراض ہیں کہ تم نے، میں نے کہا تھا کہ بادشاہ سے ذکر کرنا، اب آ گئے ہو میرے پاس پوچھنے کے لیے. لہذا کوئی تبلیغ وغیرہ انہوں نے نہیں کی اور ڈائریکٹ تعبیر بتا دی.
کہ پہلے 7 سال خوب بارشیں ہوں گی، تم غلہ اگاؤ گے، اس کے بعد 7 سال آئیں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے، لہذا جو غلہ تم اگاؤ گے پہلے 7 سالوں میں، اس کو تم کنزیوم کرو گے اگلے 7 سالوں میں۔ اب جب ساقی نے آ کر بادشاہ کو یہ تعبیر بتائی تو بادشاہ حیران ہوا کہ ہیں اتنا ذہین آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے، اس کو میرے پاس لے کے آؤ۔ اب بادشاہ کا ایلچی گیا آفیشیلی یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس پیش کرنے کے لیے، تو یوسف علیہ السلام نے باہر آنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ مجھے مجرم بنا کر جیل میں ٹھونسا گیا تھا، لہذا اگر میں واقعی مجرم ہوں تو پھر مجھے جیل کاٹنے دو، اور اگر میں مجرم نہیں ہوں تو لیٹ اٹ فرسٹ بی نون ٹو ایوری ون کہ میں نے اپنے آقا کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ سے کہو کہ وہ جو عورتیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے وہ واقعہ کیا تھا اس کو کھولیں۔ بادشاہ نے ساری عورتوں کو بلا لیا جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اور پھر ان میں وہ وزیر کی بیوی بھی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ بھائی بتاؤ وہ کیا واقعہ تھا؟ سب عورتوں نے بیک زبان کہا کہ ہمارے پاس یوسف کے خلاف کوئی کیس نہیں ہے، ما علمنا علیہ من سوء، ہمارے علم میں اس کی کوئی برائی نہیں ہے۔ اور جب باقی عورتوں نے یہ اعتراف کیا تو وہ خاتون جو تھی عزیز مصر کی بیوی، وہ کہنے لگی کہ الآن حصحص الحق، اب تو حق کھل ہی گیا ہے، سن لو، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے واقعی اس سے خواہش کا اظہار کیا تھا لیکن یہ بے قصور ہے۔ تو اس وقت یوسف علیہ السلام نے ایک اعتراف کیا کہ میں نے یہ کیس ری اوپن اس لیے نہیں کروایا کہ میں ثابت کروں میں بڑا پارسا آدمی ہوں، نہیں، صرف اس لیے کرایا ہے کہ میرے مالک یعنی اس وزیر کو کلیئرلی پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی۔ ان اللہ لا یہدی کید الخائنین، بے شک اللہ خائنوں کی، خائن امین کہتے ہیں ٹرسٹ وردی کو، اور خائن جو ٹرسٹ کو بٹرے کرے وہ خائن ہے، خیانت کرنے والا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا سوری بھائی اس کا ترجمہ رہ گیا کہ اللہ تعالیٰ خائنوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ اچھا، جب بھی ہم ہدایت کا لفظ پڑھتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایک ہی بات آتی ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ ہدایت ہے، اور یہ سب کچھ نہ کرنا جو ہے یہ گمراہی ہے۔ سٹارٹ سے لیں اس کو۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے مزید فرمایا وما ابرئ نفسی، میں بھی اپنے نفس سے مبرہ نہیں ہوں، ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہی ہے، الا ما رحم ربی،
سوائے اس کے کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے. ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ایک اپوائنٹمنٹ رکھی. اب ان کے پروٹوکول کا وقت شروع ہو گیا، یعنی وہ جو ایک سیٹ بیک آیا تھا وہ ختم ہو گیا. اب بادشاہ نے ملاقات کی یوسف علیہ السلام سے اور اس سے کہا کہ تم نے خواب کی تعبیر بتائی ہے اور بڑی مشکل تعبیر تھی جو تو نے بتائی ہے، تم سمجھدار آدمی ہو، تو پھر وہ جو 7 سالہ قحط آ رہا ہے اس قحط کو میں کیسے مینیج کروں یہ بھی مجھے بتاؤ. تو یوسف علیہ السلام نے اسے پیشکش کی، اجعلنی علی خزائن الارض، آپ مجھے زمین کے خزانوں پر انچارج بنا دیں. یعنی ایک بہت بڑی وزارت سوئل ریسورسز کی. اب سوئل ریسورسز میں یہ سارے جو اگنے والی چیزیں ہیں وہ بھی آ گئیں، اور جو زمین کے سارے خزانے ہیں وہ بھی اس میں آ سکتے ہیں. بارہ یوسف علیہ السلام مصر کے ایک بہت بڑے وزیر بن گئے. یوسف علیہ السلام نے تاریخ انسانی میں پہلے بار راشننگ کا نظام جاری کیا. نوجوانوں کو تو نہیں یاد ہوگا وہ، لیکن جو میری عمر کے لوگ ہیں انہیں یاد ہوگا کہ ہمارے ملک میں راشن کارڈ بنتے تھے. چینی بھی ان کارڈ پر ملتی تھی، پھر ایک زمانے میں آٹا بھی ان سے ملتا تھا، اور میری ہوش سنبھالنے سے پہلے میں نے سنا ہے کہ مسالہ جات جو ہیں وہ بھی وہ راشن کارڈ پر ملتے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے راشننگ کا نظام وہاں پر جاری کر دیا اپنی وزارت کے تحت کہ سارے جو پروڈیوس ہے اس کو گورنمنٹ سیکٹر میں لے لیا جائے، اور ضرورت کے تحت صرف جتنے بندے گھر کے ہوں اتنوں کو وہ راشن ملے گا. اب اللہ تعالیٰ کی اسکیم کیا تھی کہ وہ مصر کے گرد و نواح میں دور دور تک بارشیں نہیں ہوئی تھیں. اب جو قحط آ گیا تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی غلے کی تلاش میں یوسف علیہ السلام کے کورٹ میں حاضر ہو گئے. اب جو ہی وہ یوسف علیہ السلام کے آفس میں آئے تو یوسف علیہ السلام نے تو جھٹ ان کو پہچان لیا. یوسف علیہ السلام نے جھٹ ان کو پہچان لیا، اس لیے کہ جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا یوسف علیہ السلام کو تو وہ تو اس وقت بالغ تھے سارے، لیکن یوسف علیہ السلام اس وقت بچے تھے. دوسری یہ بات جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے گا کہ جب آپ سائل کی حیثیت سے کسی دربار میں جاتے ہیں، کسی آفس میں جاتے ہیں، تو آپ ریسپیکٹفلی کھڑے ہوں گے، سر سر، آپ نظر اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں. یعنی بعض لوگوں نے یہاں یہ ایزیوم کر لیا ہے کہ یوسف علیہ السلام نقاب پہن کے رکھتے تھے اس لیے نہیں پہچانا. یعنی ایک ہمارا ٹرینڈ ہے آن دی ہول کہ ہم ایب نارمل چیز میں دلچسپی رکھتے ہیں، ہم نارمل میں دلچسپی نہیں رکھتے. تو یہ کہانی جو ہے یوسف علیہ السلام کی، یہ ایک نارمل کہانی ہے. کسی بھی ہاؤس ہولڈ کے اندر اگر اس طرح ستیلا پن ہوگا اور پھر وہ کریں گے تو وہ بالکل سب کچھ جو ہے وہ اسی پیٹرن پر ہوگا جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو ہے ان کے بھائیوں نے کیا. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ ہم فلسطین سے آئے ہیں
کنعان سے. اچھا اب قاضی کاروائی جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کر رہے ہیں، پتہ تو سارا ہے. ہاں کتنے افراد ہو تم گھر کے؟ انہوں نے کہا جی ہم 11 بھائی ہیں اور ایک ہماری والدہ ہیں اور ایک ہمارے والد ہیں. اب یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. یہ تو تم 10 ہو، 11واں کیوں کلیم کر رہے ہو؟ اور تڑی لگا دی کہ اگلی دفعہ اس 11ویں بھائی کو بھی لے کے آنا ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا. اب جب یہ بھائی واپس گئے ہیں اور یوسف علیہ السلام نے اپنے کارکنوں سے کہہ دیا ان کی جو قیمت پے کریں گے یہ غلے کی، یہ ان کے تھیلوں کے اندر واپس ڈال دو. اب جب یہ واپس گئے ہیں بھائی تو الفاظ جو ہیں یہ کورس کی طرح کے، جیسے یہ بھائی جو ہیں وہ کورس گاتے ہوئے کہ ہم بھائی کو لے کے جائیں گے اور پورا غلہ لائیں گے، یعنی وہ یعقوب علیہ السلام کو ذرا پریپیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے اگلی دفعہ جو ہے وہ بنیامین کو بھی لے کے جانا ہے. اچھا اب جب اچھا آن ٹاپ آف دیٹ جب انہوں نے وہ تھیلے کھولے، اپنے بوریاں کھولی، تو اس میں وہ دیکھا کہ وہ جو قیمت پے کی تھی انہوں نے وہ واپس لوٹا دی گئی ہے. اچھا اب اس کو بھی آپ ذہن میں لائیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں کیا. کوئی ذہن میں آئے کہ کیوں کیا ہوگا؟ انٹریکٹیو سیشن تو تبھی بنے گا نا. یہ یعنی کوئی ایک مرکز تو نہیں ہوگا، کئی مراکز ہوں گے. تو اگر انہوں نے پابندی لگا دی ہے تو وہ کسی اور مرکز میں چلے جاتے. لیکن جو یوسف علیہ السلام نے احسان کیا کہ ان کے پیسے بھی واپس کر دیے، یہ ساری پلاننگ تھی کہ اگلی دفعہ بھی آئیں میرے پاس ہی بھائی کو لے کر. تو یعقوب علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ابا جان آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں، رہی حفاظت اس کی تو ہم ذمہ لیتے ہیں کہ ہم اس کو واپس لے کے آئیں گے. خاص طور پر جو بڑا بیٹا تھا یہودا، اس نے کہا کہ جی میں ذمہ دار ہوں. یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا کیا میں تم پر ڈپینڈ کروں اسی طرح جیسے میں نے یوسف کے سلسلے میں تم پر ڈپینڈ کیا تھا، تمہاری بات مان لی تھی، ٹرسٹ کیا تھا تم پر، اور تم نے اس ٹرسٹ کو بٹرے کیا. بہرحال قصہ مختصر کہ انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو قائل کر لیا کہ چلو اس کو بھیج دیتے ہیں، اب یہ سارے گارنٹی دے رہے ہیں تو جانے دیں. اچھا اب جب یہ 11 بھائی یوسف علیہ السلام کے آفس میں پہنچے تو یعنی قرآن مجید میں یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو دائس پر جگہ دی. اب کیسے کریں گے یہ؟ یعنی ان کو شو بھی نہیں کرنا کہ یہ میرا بھائی ہے، اور ایسی کوئی بات نہیں کرنی جس سے ان کو شک بھی پڑ جائے. ایسا کیسے کریں گے؟ یعنی میں یہ فل ان دی بلینکس جو کرتا ہوں وہ یوں ہے کہ انہوں نے کہا ہمیں بھائی کو لائے ہو، تو انہوں نے اس بھائی کو ایسے پکڑ کے آگے کر دیا کہ جی میں ہم لے آئے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس کے ساتھ ہاتھ ملا لیا ہوگا اور ہاتھ پکڑ کر ہی اس کو اپنے پاس کی ادھر بٹھا لیا اور اس کے کان میں کہہ دیا کہ میں تیرا بھائی یوسف ہوں، تو اب تک ہمارے باقی بھائی تمہارے ساتھ جو زیادتیاں کرتے رہے ہیں اب نو مور. اچھا اب جب تھیلے سب کے بھر دیے گئے تو اعلان کیا
وہاں کارندوں نے، او قافلے والو تم چور ہو۔ اب ظاہر ہے ان سے جو ایک زیادتی ہوئی تھی وہ تو تھی، لیکن آن دا ہول یہ جو بیٹے تھے یعقوب علیہ السلام کے، ان کی فیملی بیک گراؤنڈ از دی اسٹرانگیسٹ فیملی بیک گراؤنڈ ان دا ہول ورلڈ۔ ان کا باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا دادا اسحاق علیہ السلام اللہ کا نبی، اور ان کے پردادا کے تو کیا ہی کہنے ہیں، رب العالمین بھی انہیں سلام پیش کرتا ہے، سلام علی ابراہیم۔ جب کہا گیا کہ تو قافلے والو تم چور ہو، بڑا غصہ آیا ان کو، یوں کر کے کی گم ہو گیا تھا، ہم زمین پر فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہوئے، کیا چیز تمہاری گم ہو گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بادشاہ کا ایک میئر جو ہے وہ گم ہو گیا۔ انہوں نے کہا اگر تمہارے پاس سے نکل آیا تو یوسف علیہ السلام بھائیوں نے خود ہی پیشکش کی کہ جس کے تھیلے میں سے وہ چیز برآمد ہو اسی کو آپ پکڑ لیں۔ اب یوسف علیہ السلام نے وہ خود ہی تو اس میں رکھوائی تھی۔ یہاں ایک بڑا ضمنی سا نقطہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہ جو کام کیا تھا کہ خود ہی اپنے بھائی بنیامین کے تھیلے میں وہ چیز جو ہے وہ رکھوائی اور پھر خود ہی وہاں سے برآمد کر لی، بالکل ہمارے ایس ایچ او کی طرح، جو خود ہی آپ کی جیب میں پہلے پڑیا ڈالے گا پھر جیب میں سے برآمد کرے گا کہ ہاں منشیات کا کیس بن گیا تیرا۔ تو جو پڑتال شروع کی، یہ پوری اسکیم یوسف علیہ السلام نے اپنے ملازموں کو دی ہوئی تھی کہ یہ سب سے چھوٹے بھائی کا تھیلا ہے اور یہ سارے بڑوں کے تھیلے ہیں۔ اب وہ تھیلوں میں سے تلاشی لے کے لیے جا رہے ہیں، 1 کی 2 کی 3 کی 4 کی 5 کی۔ آپ اندازہ لگائیں نا کہ جب 9-10 کے قریب پہنچیں گے تو اگلا بندہ جو ہے وہ ایک ریلیف کا تھا کہ کوئی نہیں، کہ اچانک 11واں جو تھا تھیلا وہ بنیامین کا تھا، تو یوسف علیہ السلام کے کارندوں نے نکال کے برآمد کر لیا اور اب لگے منتیں کرنے کہ ایھا العزیز یوسف علیہ السلام سے کہ پلیز آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیں، اس کو نہ پکڑیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں کوئی زیادتی کرنے والا ہوں کہ مجرم کوئی ہو اور پکڑ میں دوسرے کو لوں؟ ہٹ۔ اب وہاں سے نکل کر باہر آئے تو سر جوڑ کر انہیں مشورہ کیا۔ ان کا جو بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے کہا کہ بھائی میں تو ابا جی کو فیس نہیں کر سکتا، میں تو یہیں رہوں گا جب تک مجھے ابا جی اجازت دے دیں کہ کوئی گل نہیں آ جاؤ۔ اب واپس گئے تو باقی بھائیوں نے جا کر رپورٹ دی یعقوب علیہ السلام کو کہ ابا جان آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ اچھا اب انہیں کوئی شک تھا کہ کوئی گڑبڑ ہوئی ہے، لیکن ثبوت کوئی نہیں تھا۔ لہٰذا والد صاحب سے کہا کہ جی آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ تو یوسف علیہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وہ ساری بات سنی اور اشک بہائے، آنسو بہائے، بہت روئے، یہاں تک کہ اٹھ کے اندر چلے گئے اور بچوں سے کہا بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ جب بھائی کا تو پتا تھا کہ وہ عزیز مصر کے پاس ہے،
لیکن یوسف علیہ السلام کا تو کوئی دور دور کلو نہیں تھا. تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ پر کتنا بھروسہ تھا. وہ ایک سمبولک ہے یہاں پر کہ پترو جاؤ یوسف تے اودے بھائی نو لبو ولا تیسوا من روح اللہ. دیکھنا اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. ایک اللہ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوا کرتے ہیں. ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا. تو اسی پر آج ہم بس کرتے ہیں. انشاءاللہ اس یہیں سے کہانی جو ہے ہم کنٹینیو کریں گے کہ پھر کیسے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو تو اپنے پاس ریٹین کر لیا ہوا تھا انہوں نے, اور دوسرا بھائی والنٹریلی اس نے انکار کر دیا واپس جانے کو. اب یعقوب علیہ السلام کے 3 بیٹے گویا جو ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے دور ہو گئے. اچھا, جب انہوں نے کہا کہ جاؤ یوسف اور اس بھائی کو تلاش کرو اور آنسو بہائے, تو بیٹوں نے کہا کہ ابا جان آپ تو ہن یوسف کا کھیڑا چھڑ بھی دیو. یوسف کا کھیڑا چھڑ بھی دیو. لیکن یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں, میں اپنی تکلیف اور اپنے غم کا اظہار اپنے رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کر رہا ہوتا ہے, میں کی کہہ رہے. تو ان کی بینائی جاتی رہی رو رو کر. اب اگلی دفعہ جب یہ آئے ہیں اس سے انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم شروع کریں گے. اس واقعے کا قضا نہیں ہوگا. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.